سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھتر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، بچی نے چچا کو ہنستے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشعلم تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اذن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام: إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوصل ولا أفضل من أهل بيتي، صلوات محمد۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت کی جو میدان کربلا میں آئے تھے، ان کے لیے یہ فرمانا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر، وفادار تر اور اچھے اصحاب کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے اپنے اہل بیت سے بہتر اور بافضیلت تر کسی کے اہل بیت کو نہیں دیکھا اور نہیں جانتا۔ امام کے اس قول کے ضمن میں اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے کردار کو تھوڑا تھوڑا پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو امتحان دیا ہے، وہ امتحان مقتل میں آ کر دیا ہے، اور امتحان کی سب سے سخت منزل یہی ہوا کرتی ہے جب مقتل میں آ کر امتحان دینا ہو، اس تمام خوف کے عالم میں، وحشت اور دہشت کے عالم میں، اور وہ بھی بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔ اس کے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا 2 دن قبل کی وہ لوگ کہ جو تمام امتحانوں سے گزر کے اور کامیاب ہو کر آگے بڑھ گئے تھے، جب مقتل میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یہاں پر اپنی کمزوری، باقی سارے امتحان سے وہ گزر چکے تھے، لیکن اس امتحان میں کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جن کی زبان یہ تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگارہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے
پروردگارہ تو میرے اندر صبر و استقامت پیدا کر دے اور کافر ظالموں کے اوپر مجھے کامیابی عطا فرما۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، کچھ لوگ مقتل میں آ کر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے اصحاب تھے کہ جو مقتل ہی میں سب کے سب کامیاب ہوئے، اور ایسے مقتل میں کامیاب ہوئے کہ اس طرح کا مقتل تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آیا۔ وہ کہ جو اپنے قدموں سے خود چل کر مقتل کی طرف آئے تھے، قرآن نے کہا کہ ان کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل کی طرف بڑھیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کے قرآن نے تعریف کی ہے۔ کس سے کہا ہے؟ ان لوگوں سے کہا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کنتم فی بیوتکم، اگر اپنے گھروں میں ہو تو یہ نہیں سمجھو کہ تم گھروں میں بیٹھے ہو تو سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، نہیں، کچھ وہ بھی ہوں گے جو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل کی طرف آئیں گے۔ لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب ابن زیاد نے درد اور اذیت پہنچانے کے لیے کچھ سوال کیا، اور ایک سوال یہ کہ ماذا رأیت صنع اللہ فی اہل بیتکم، یا فی جملہ کہ تم نے اللہ کیا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے، یہ بہت سخت جملہ تھا عزیزو۔ یعنی ابن زیاد ساری نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہے، تم نے کیا دیکھا، اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا۔ وہاں پر جناب زینب نے یہی جملہ کہا کہ وہ لوگ تھے کہ کتب علیہم القتل، ان کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا تھا، تو فبرزوا الی مضاجعہم، تو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک وہ آئے تھے، وہ خود آئے تھے اپنے قدموں سے چل کے، وہ مجبور نہیں تھے۔ اور ہاں ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تم دونوں کا سامنا کرے گا، پھر اس وقت دیکھنا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عزیزو، یہ امتحان سخت ہوتا ہے، چونکہ ہم نے اس امتحان کا منظر ہی نہیں دیکھا ہے، صرف سنا ہے ابھی تک۔ بہت سی چیزیں سننے سے نہیں سمجھ میں آتی جب تک اس کو جا کر دیکھا نہ جائے، اس کے اندر جب تک داخل نہیں ہو جائے، یعنی ممکن نہیں ہے۔ سننے سے ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی، بعض علوم ہیں، بعض چیزیں ہیں سن کے آدمی پڑھ کے سمجھ لیتا ہے، لیکن فضیلتوں کا میدان ایسا ہے کہ جہاں پر داخل ہونا پڑتا ہے، جب تک اس میں انسان داخل نہ ہو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک بزدل کو آپ کتنا سمجھائیں کہ شجاعت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے سمجھ پانا۔ سن کے کچھ چیزیں کچھ ذہن میں اس کے آ جائے گا، لیکن جو خون کو دیکھ کے اس کو چکر آنا شروع ہو جائے، ڈر جائے، مثلا ایکسیڈنٹ دیکھے اور چکر آنا شروع ہو جائے، ذرا سا خوف کا ماحول طاری ہو، اس کے قدم لرزنے لگیں، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شجاعت کیا ہے۔ ہم امام علی علیہ السلام کی شجاعت کا اس قدر تذکرہ کرتے ہیں، لیکن قوم میں شجاعت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف سنا ہے شجاعت کے بارے میں، شجاعت کو چکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اور فضیلتیں وہ ہوتی ہیں جس کو جب تک اس میں داخل نہ ہو انسان، فضیلتوں کے ذائقے کو جب تک چکھے نہیں، اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک بخیل نہیں سمجھ سکتا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، ایک پست انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کرامت اور شرافت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھانا چاہا کہ کچھ سمجھ لے، امر عاص مثلا کچھ سمجھ لے علی ابن ابی طالب کیا، لیکن وہ کیا سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی عظمت کیا ہے اور کرامت کیا ہے۔ کریم انسان کو پست لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دور ہیں، دنیا بالکل الگ ہے، الگ وادی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا مقتل میں جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ مقتل کی کہانیاں سن کے نہیں اندازہ کر سکتے کہ مقتل میں کیا پیش آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ بھی یہ امتحان ہوا، جگہ جگہ امتحان ہوا۔ امام علی علیہ السلام کے پاس اصحاب تھے، دو طرح کے وہاں بھی تھے، جیسے رسول اللہ کے اصحاب تھے۔ کچھ اصحاب وہ تھے جن کے لیے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آہ آہ شوقاً الی رویتہم،
کتنا آرزو ہے ان سے ملنے کی میری. یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آرزو یہ ہے کہ کاش کی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو جائے, کاش کی ایک نظر علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ پڑ جائے, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے امام علیہ السلام خود فرماتے شوقا الی رؤیتہم, کتنا شوق ہے علی کے دل میں ان کو دیکھنے کا. کچھ ایسے اصحاب تھے. ان کی صفت بھی بیان کی, ابھی یہاں پہ فرصت نہیں ہے ہم وہاں داخل ہوں. وہ تھے کہ تفصیل سے بیان کی, وہی 146 نمبر 146 جو اس کے پہلے جناب کمیل کا واقعہ پڑھا تھا, اسی میں آخر میں فرمایا ہے کہ وہ خلیفہ خدا ہیں. خلیفہ خدا ایک درجہ ہے, کیٹیگریز ہیں, سب سے بلند مقامات پر اہل بیت علیہ السلام ہیں, لیکن خلافت تمام انسانوں کے لیے ہے. کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ خلیفہ خدا ہیں, وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, وہ ہیں کہ وہ اس زمین پر اپنے جسم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کی روحیں کہیں اور اٹکی ہوئی ہیں. صاحب الدنیا بابدانہم وارواحها معلقۃ بالملع الاعلی, ان کی روحیں ملع اعلی میں اٹکی ہوئی ہیں, وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, کہیں اور پرواز کرنا چاہ رہے ہیں. استانسوا بما استوحش بہ الجاہلون, ان کو ایسی چیزوں سے عشق ہے اور ایسی چیزوں سے وہ مانوس ہیں جس سے جاہلوں کو بہت وحشت ہوتی ہے, فرار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بالکل مختلف ہے. وہ ایسی چیزوں کو بہت آسان سمجھتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں, اس کو سخت سمجھتے ہیں. ان کی تعریف بیان کی اسی حکمت میں امام علیہ السلام نے. جب جناب مالک اشتر کی شہادت کی خبر سنی, مالک اشتر خاندان اہل بیت سے نہیں تھے, توجہ فرما رہے, اس گھر کے پلے ہوئے بھی نہیں تھے, معصوم بھی نہیں تھے, لیکن جب جناب مالک اشتر کے شہادت کی خبر سنی تو گریہ کیا, روئے, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد فرمایا مالک اشتر میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر سنی, ابی بکر خلیفہ دوم کا بیٹا محمد کی خلیفہ دوم کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے شادی کی, اور اس بیٹے کی تربیت امام علی علیہ السلام نے کی. جب اس عظیم مجاہد کی شہادت کی خبر سنی جسے مصر میں شہید کر کے گدھے کی کھال کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا, لشکر معاویہ نے یہ جرم کیا تھا, تو گریہ کیا, بے انتہا گریہ کیا. اور پھر پتا ہے یہ مضبوط تلوار تھی, میری ایک مضبوط تلوار. کچھ لوگوں کو علی ابن ابی طالب اس طرح یاد کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرا گروہ ہے, ان کے لیے علی ابن ابی طالب کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں, بے انتہا فریادیں. عزیزوں, علی ابن ابی طالب نے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں پچھلے سال یہ جملہ کہہ چکا ہوں, علی ابن ابی طالب نے دشمن کے مقابلے میں کبھی فریاد بلند نہیں کی, کیونکہ دشمن کے مقابلے میں وہ فریاد بلند کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. یہ کمزوروں کا کام ہے کہ دشمن کے سامنے ڈرے, دشمن کے سامنے گھبرائے, دشمن کے سامنے فریاد بلند کرے. اگرچہ دشمن ایسا پست انسان ہے, لیکن علی نے ایک مرتبہ بھی دشمن کے سامنے کوئی فریاد بلند نہیں کی. علی کمزور انسان کا نام نہیں ہے, لیکن علی کے ساتھ جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے علی کی بہت فریادیں بلند ہوئیں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے عزیزوں, میں یہاں سے صرف چند جملے, ایک خطبے کے چند جملے اور دوسرے خطبوں کے چند جملے پیش کروں گا. یہ کئی مجلسوں کا ایک ٹاپک ہے, نہج البلاغہ پر ہے, 20-22 خطبوں میں اور مختلف جگہوں پر یہ فریادیں, اور بعض پورے خطبے ہیں. لیکن یہ نہیں, چونکہ بیان نہیں کیا جاتا, ہماری عادت ہے کہ مجلسوں کو زیادہ سے زیادہ ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے, لہذا یہ فریادیں نہیں استعمال ہوتی ہیں اور بیان نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اصحاب کی گفتگو ہے, لہذا یہ پہلو بھی ہم اس لیے صرف نہیں بیان کر رہے ہیں کہ آگے دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا تھے اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب کیا تھے. صرف یہ ایک پہلو نہیں, یہ بھی ایک پہلو ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے, توجہ فرمائیں. یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اصحاب ہمیشہ اس دنیا میں ہوا کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب جن اصحاب کے لیے علی ابن ابی طالب نے فریادیں بلند کی, ان کو پہچانوایا. حقیقت میں امام علی علیہ السلام نے اس چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹائی ہے. جو علی ابن ابی طالب کے لشکر میں تھے
لیکن قدم قدم پر علی ابن ابی طالب کی مصیبتوں کا سامان فراہم کر رہے تھے. یہ چہرے پہچانے جانا چاہیے. یہ ہر دور میں ایسے چہروں کو پہچاننا ضروری ہے، اور انسان خود کو بھی پہچانے کہ اس کا کس چہرے سے تعلق ہے. یہ مسلسل خطبے ہیں. خطبہ نمبر 25 سے شروع ہوتا ہے، جس میں امام علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 25 میں پورا خطبہ وہی ہے، لیکن ہم صرف چند جملے اس کے پڑھتے ہیں صرف انہی کے لیے. نہج البلاغہ ایک ہمارے یعنی تشیع کے ایک عظیم انسان جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر جتنی مضبوط کتاب لکھی ہے، ولایت کے دفاع میں. الغدیر شاید نام سنا ہو آپ نے. 9 جلدیں، 10 جلدوں میں چاپ ہوتی ہے. 1-2 نہیں جلدیں، 1-2 ویلوم نہیں، 10 جلدیں، 9 جلدیں، فہرست کے ساتھ 10 جلدیں موٹی. علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ثبوت. انہوں نے علی ابن طالب کو پہچانا تھا، پوری زندگی علی ابن ابی طالب کی معرفت میں گزار دی تھی، اور اس معرفت کے بعد ان کا فرمانا ہے کہ پوری تاریخ میں علی ابن ابی طالب جیسا مظلوم کوئی نہیں. حسین ابن علی کو بھی پہچانتے تھے، لیکن فرمایا کہ حسین ابن تاریخ کا مظلوم ترین انسان علی ابن ابی طالب ہے. اور مظلوم ترین کتاب بھی شاید نہج البلاغہ ہو، چونکہ قرآن تو کم سے کم ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کم سے کم استخارے کے لیے اسے کھول لیتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ سے استخارہ بھی نہیں ہوتا، اسے ثواب بھی نہیں اس کے لیے حاصل کر، ہے نا. فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں 25ویں خطبے میں جنگ کرتے کرتے بات وہاں تک پہنچی کہ آخر میں فرمایا کہ میرے پاس کیا رہ گیا، اب حکومت کا دور ہے. کہ ما ہی الا الکوفہ اقبضھا وابسطھا، میرے پاس اس کوفے کے سوا اب کیا رہ گیا، صرف کوفہ بچا ہے. یعنی معاویہ کا لشکر ایک ایک شہر پہ حملہ کر رہا ہے اور اس کا قبضہ کیا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب کی حکومت سے چھینتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن بہت مضبوط ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں وہ بہت کمزور ہیں. ما ہی الا الکوفہ، میرے پاس کوفے کے سوا اب کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. اسی کو میں چاہوں بڑھاؤں، اسی کو چاہوں گھٹاؤں، اسی کو پھیلاؤں، اسی کو اور سمٹے. وَإِن لَمْ تَكُونِ إِلَّا أَنْتَ تَحُبُّ عَاصِرُكَ فَقَبَّحَكَ اللَّهُ. واہ ہو تم پر. یہ مخاطب ہو کے خطبے میں مسجد کوفہ میں مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، یا جنگوں میں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، دوسروں کو نہیں کہہ رہے ہیں. آپ سنتے آتے نا امام کبھی بد دعا نہیں کرتا. امام کا سینہ واقعاً اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن جب کچھ کردار ہی ایسے بن جائیں تو وہاں پر علی ابن ابی طالب جیسا کریم امام بھی بد دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. فقبحک اللہ، تمہارا برا ہو. اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا، اور شعر پڑھنے کے بعد فرمایا کہ امبے تو بسرن قد اطلع یمن، مجھے خبر ملی کہ معاویہ کا سپہ سالار اس نے یمن پہ قبضہ کر لیا. بسر ابن ارتاد یمن پہ جا کر قبضہ کر لیا بہت آسانی سے. وَإِنِّي وَاللَّهُ لَأَظُنُّ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيَضْعَلُونَ مِنْكُمْ، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ لشکر معاویہ، یہ قوم شام، یہ تم سے تمہاری حکومت کو چھین لے گی. لَأَظُنُّ یہاں پر بھی یہ یقین کے معنی میں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم سے تمہاری حکومت کو چھین لے گی. کیوں چھین لے گی؟ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ، اس لیے کہ باطل پر وہ بہت متحد ہیں. یہ بیماریاں ہیں. یعنی ایک قوم کب اپنے عروج کی منزلوں تک پہنچتی ہے، وہ بھی امام علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا. اگرچہ اس کا امام باطل ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قوم باطل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس یہ صفتیں ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اور اگر ایک قوم اس کا امام علی ابن ابی طالب جیسا انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس یہ صفتیں نہیں ہیں تو وہ قوم ناکام ہو جاتی ہے اور حکومتیں اس سے چھن جاتی ہیں. فرمایا بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تم حق پر ہوتے ہوئے متفرق نظر آتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہوئے، اور وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد اور اجتماع کیے ہوئے ہیں. وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامِكُمْ فِي الْحَقِّ، اور تم اپنے امام حق کی مسلسل معصیت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو. وَطَاعَتُهُمْ
طاعتہم امامہم فی الباطل، وہ اپنے امام باطل کی باطل میں اطاعت کرتے ہیں، لہذا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ علی ابن ابی طالب جیسا حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، وہ اپنے حاکم کی امانتوں کو جا کے ادا کر دیتے ہیں اور تم اپنے حاکم سے خیانتیں کرتے ہو، مسلسل ناکام ہو جاؤ گے۔ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، وہ اپنے شہروں کو شہروں کی اصلاح کرتے ہیں، شہر کو بناتے ہیں، تم اپنے شہروں میں فساد برپا کرتے ہو، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ معیار ہیں، یہ قوموں کے عروج و زوال کو علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں، اگر یہ 4 صفتیں کسی میں پیدا ہو جائیں تو اس کے پاس علی ابن ابی طالب جیسا حاکم اور امام ہی کیوں نہ ہو، اس سے حکومت چھن جائے گی، سیدعلون منکم، چھین لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اور بھی جملہ فرمایا کہ تمہارے اوپر تو مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں ایک پیالہ مٹی کا دیا جائے تو وہ بھی تم صحیح سالم مجھے واپس کر دو گے، اس کے کنڈل کو توڑ دو گے، لے جاؤ گے۔ ابھی بد دعا کی، بد دعا، اب یہ بد دعا میں بعد میں پڑھنے والا تھا لیکن سن لے، شروع میں بد دعا، اللہم، شاید بعد میں موقع نہیں مل پائے، اللہم انی قد مللتہم وملونی وسعمتہم وسعمونی، پروردگارا انہوں نے مجھ کو ملول کر دیا، میں نے ان کو ملول کر دیا۔ یعنی علی ابن ابی طالب جیسا سریع امام، تیزی سے آگے بڑھنے والا امام، اس کے ساتھ یہ نہیں چل پائیں گے، یہ تھک جائیں گے۔ انہوں نے ہم کو تھکا دیا اور میں نے ان کو تھکا دیا، تھک گئے، اور انہوں نے علی ابن ابی طالب کو بھی تھکا دیا، سئمتہم بسائمونی، انہوں نے مجھے تھکا دیا اور میں نے ان کو تھکا دیا۔ فَعَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَعَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، پروردگارا ان کے بدلے میں مجھے اچھی قوم دے دے اور میرے بدلے میں انہیں برا حاکم دے دے۔ یہ بد دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد بہت ہی سخت بد دعا کی امام نے فرمایا کہ اللہم مِثْ قُلُوبَهُمْ کما یماس الملح فی الماء، پروردگارا ان کے دلوں کو اس طرح پگھلا دے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کو اتنا درد پہنچایا تھا، ان کو پگھلا دے، ان کے دلوں کو پگھلا دے، نمک کی طریقے سے پگھلا دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بھائی آرزو کی ہے کاش کہ میرے پاس 1000 صرف ہوتے، یہ 70,000 اور 80,000 لشکر کے بجائے میں 1000 وہ لوگ ہوتے کہ جس کو علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں، پھر میرے لیے معاویہ کے 1,00,000 کا لشکر کچھ بھی نہیں تھا، پھر مجھے جنگ صفین میں شکست نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ خطبہ نمبر 27، وہ خطبہ نمبر 25 تھا، اس کے بعد خطبہ نمبر 27 ہے۔ یہاں پر اصل مشکل بیان ہوئی کیا ہے، فرمایا کہ چونکہ سب سے بڑی مشکل وہی تھی، میدان جنگ سے انہوں نے کوتاہیاں دکھائیں، میدان جہاد میں، لہذا فرمایا کہ اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جہاد کا دروازہ، جسے ابھی اس دور کی دنیا میں، اس زمانے میں میڈیا اور ساری چیزیں مل کر جہاد پر بہت اٹیک کر رہی ہیں، اور شیعت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ دین کے جس رکن پر حملہ کیا ہے شیعت نے آ کر اس کا دفاع کیا ہے۔ جب ولایت پر شدید حملہ ہو رہا تو شیعت تھی جس نے آ کے ولایت کا دفاع کیا، ابھی دین کے اس رکن پر بھی حملہ ہوا، جہاد پر، اس حد تک شدید حملے ہو رہے ہیں جہاد پر کہ مسلمان نوجوان بچے بھی جہاد کے نام سے بھاگنے لگے ہیں کہ چھوڑو یہ سب باتیں، چھوڑو یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے ان کو جہاد کا غلط معنی بتایا گیا اور غلط سامنے نمونے بھی آئے، جیسے طالبان اور یہ جیسے لوگ، باطل نمونے جہاد کے۔ وہ ایک بحث الگ ہے۔ امام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، فتح اللہ لخاصۃ اولیاء، یہ دروازہ اللہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاص اولیاء کے لیے دروازہ کھولتا ہے، جو اپنے خاص ولی ہوتے ہیں۔ وہ لباس التقوی، یہ لباس تقوی بھی ہے، وہ درع اللہ الحسینہ و جنت الوثیقہ، یہ اللہ کی مضبوط سپر اور اللہ کا مضبوط ڈھال ہے، یہ سہارا ہے انسان کا۔ فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ثوب الذل، جس نے جہاد کو جان بوجھ کر بے رغبت ہو کر چھوڑ دیا، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہ خطبہ امام علیہ السلام دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے۔ وشملہ البلا، بلا کی چادر اسے اڑا دیتا ہے۔ پھر اس کا چند جملے اور فرمائے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ وانی قد دعوتکم الی القتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا، میں نے رات میں بھی بلایا، میں نے دن میں بھی بلایا، آؤ علی ابن ابی طالب کو تمہاری ضرورت ہے، سرن و اعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بلایا، ایک ایک کو جا کے بلایا، اعلان خطبے دے کر بلایا،
لیکن وَقُلْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا کہ اغزوہم قبل ان یغزوکم، قبل اس کے کہ تم پر حملہ کیا جائے تم آگے بڑھو، کیونکہ جنگ تو شروع ہو چکی تھی. اسلام میں جنگ شروع نہیں کرنا اپنی طرف سے، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی. جنگ شروع ہونے کے بعد منتظر بیٹھنا کہ میرے اوپر آگے حملہ بھی کریں تو ہم حملہ کریں، کہا ایسے نہیں. امام نے آگے فرمایا کہ وہ قوم کی جو اپنے گھر میں بیٹھ کے جنگ لڑتی ہے اسے ذلت کی شکست نصیب ہوتی ہے، نہ اس کے بچے محفوظ رہتے ہیں نہ اس کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں. جو انتظار کرتی دشمن آ جائے میرے گھر میں پھر یہاں ہم لڑ لیں گے، کہا نہیں باہر نکلو. خوب، یہ ایک لمبا خطبہ ہے، میں تمام نہیں عرض کروں گا، اگر کبھی فرصت ہوئی انشاءاللہ تو اسی موضوع کو چند دنوں میں بیان کیا جائے، چونکہ ضرورت ہے اس موضوع کو بیان کرنے کی. بعد میں امام نے فرمایا کہ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُوَاحِدَةِ، مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ اس لشکر معاویہ کے افراد آئے اور انہوں نے عورتوں سے زیورات چھینے، داخل ہوئے اور آ کر مسلمان عورتوں سے اور ذمی معاہدہ عورتوں سے، معاہدہ یعنی کرسچن یا یہودی عورتوں سے. اس زمانے میں وہاں پر یہ کرسچن اور یہودی لوگ تھے جو معاہدہ تھے، جن کے ساتھ عہد تھا، ان سے آ کے زیور چھینے ہیں. ان کے پیر ہاتھ سے ان کے کڑے چھینے، پیروں سے پازیب چھینے، ان کے زیورات آگے چھین لیے. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرُؤْسُهَا، یہ سب آگے انہوں نے چھینا. اور ان کے پاس صرف وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدائیں بلند کر، کوئی نہیں تھا ان کی حفاظت کرنے والا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. علی بن ابی طالب کے شہر میں، جس میں علی بن ابی طالب کی حکومت تھی، گورنر جہاں پہ تھا، کوئی نہیں تھا. ثُمَّ انصَرَفُوا وَافِرِينَ، اور بہت ساری دولت سرمایہ لے کے وہ آرام سے واپس چلے گئے. مَا نَالَ رَجُلًا مِّنْهُمْ كَلَمٌ، کسی ایک کو زخم بھی نہیں لگا. وہ جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے ان میں کسی کو کوئی زخم بھی نہیں لگا. وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ، ان میں سے کسی ایک کا ذرہ برابر ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا. یہاں پر علی بن ابی طالب نے جملہ کہا کہ اگر سنیں فَلَوْ أَنَّ امْرًا مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا عَصْفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا، اگر یہ خبر سن کر کہ ایک یہودی، ایک کرسچن، ایک مسلمان عورت کے پیروں سے مسلمان دشمن لشکر نے آ کر اس کے پیروں سے زیورات اور اتار لیے ہیں، اگر یہ خبر سن کر ایک مسلمان کو موت آ جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، یہ حق ہے، اس کی موت آنا ہی چاہیے تھی. علی بن ابی طالب کا دین یہ ہے، اگر موت آ جائے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلکانہ بھی اندی جدیرہ، بلکہ میرے لیے بہت مناسب اس کی موت. وَيَا عَجَبَا یا عجبا واللہ یمیت القلب ویجلب الحم، دل مردہ ہوا جا رہا ہے، ہمتیں پست ہوئی جا رہی من اجتماع ہؤلاء. پھر وہی جملہ فرمایا کہ وہ لوگ کتنا متحد ہیں، تم کتنا اختلاف کرتے ہو. پھر اس کے چند جملوں کے بعد اسی خطبے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت کیا ہے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ یا ایام السیف، جب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ چلو، دشمن کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، صرف مجھ پر حملہ نہیں کر رہا ہے. حکومت شام کی نظر میں اسلام تھا، اسلام کو ختم کرنا تھا. اور اس کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کہتے تم اٹھو. جب ہم کہتے تھے فی ایام الحر، گرمی کے مہینے میں، تو تم کہتے تھے قل تم حاضی حمارۃ القیز، یہ تو بہت گرم ہے، ابھی تو آگ کی بارش ہو رہی ہے، ابھی تو بہت گرمی ہے، اس گرمی میں کیسے ہم اسلحے پہنیں گے، اس گرمی میں کیسے جنگ کریں گے، اس گرمی میں کیسے پیاسے ہم سفر کریں گے. امہلنا یصبح عنا الحر، تھوڑی دیر ہمیں مہلت دیں، یہ گرمی تھوڑا نکل جائے، گرمی کا موسم گزر جائے. گرمیوں میں آ کے مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. امام علیہ السلام کہتے تم نکلو باہر، کہتے تھے کہ یہ گرمی ہے، اس گرمی میں ہم کیسے جائیں گے جنگ کرنے کے لیے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ، اور جو ہم ٹھنڈک میں کہتے چلو اب ٹھنڈک کے موسم میں نکلو، اب تو اچھا موسم آ گیا. قُلْتُمْ هَٰذِهِ صَبَّارَةُ الْقُرْ، یہ تو بہت ٹھنڈا موسم ہے، اس میں سفر کرنا بہت مشکل ہے، گھوڑے کیسے دوڑائیں گے ٹھنڈک میں، مشکل کام ہے. امہلنا ينسلخ عنا البرد، تھوڑا میں مہلت دے، تھوڑا ٹھنڈک یہ کم ہو جائے پھر ہم نکلیں گے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، ٹھنڈک و گرمی کی بات نہیں تھی.
کلو ھذا فرارا من الحر والقر، یہ سب جو ٹھنڈک سے گرمی سے بھاگ رہے ہو، فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُم وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، جب تم اس گرمی اور ٹھنڈک سے فرار کر رہے ہو تو تلواروں کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ تیزی سے فرار کرو گے، بھاگو گے تمہارا فرار اور تیز، افر سپرلیٹو ڈگری، اور زیادہ تیز فرار کرو گے۔ پھر اس کے بعد سخت جملہ، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے وہ کہ جس کے چہرے مردوں جیسے ہیں لیکن مرد نہیں ہیں۔ یہ جملے سر علی بن ابی طالب کی زبان سے نکلے، دشمنوں کے لیے نہیں عزیزو۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے وہ کہ جو مردوں کی شکل تو رکھتے ہو لیکن مرد نہیں ہو۔ حلوم الاطفال، تمہاری فکر بچوں جیسی ہے۔ وعقول و رباط الحجال، تمہاری عقلیں حجلے اور اسی میں بیٹھی ہوئی عورتوں جیسی ہیں۔ حجلے میں پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی عقلیں، ان کی عقل گھر کے لیے بہت تیز ہے، اچھی ہے، لیکن ان سے کہا جائے میدان جنگ میں یہ عورتیں اس لیے بنائی نہیں گئی ہیں، لیکن تمہاری عقلیں بھی انہی عورتوں جیسی ہیں۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَا أَعْرِفُكُمْ مَعْرِفَةً وَاللَّهِ جَرَّتْ نَدْمَ، خدا کی قسم میں کتنا آرزو ہے میری، اے کاش کہ میں نے تم کو نہ دیکھا ہوتا، اے کاش کہ میں نے تم کو نہ پہچانا ہوتا، تم کون لوگ مجھے ملے ہو۔ قاتلکم اللہ، یہاں پر آگے تو اللہ تمہیں قتل کرے، یہ علی بن ابی طالب کی بد دعا، اللہ تمہیں قتل کرے، تمہیں ہلاک کرے۔ فَلَقَدْ مَلَعْتُمْ قَلْبِي قَيْحًا وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظًا، تم نے میرے سینے کو درد سے بھر دیا ہے، غصے سے بھر دیا ہے، میرے دل کو پیپ سے، مواد سے بھر دیا ہے۔ علی بن ابی طالب کے سینے کو بھر دیا ہے تم نے اپنے کام کے ذریعے سے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ افسدتم علی رائی بالسیان والخذلان، میری بات اور میری فکر اور میری رائے کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی تمہاری وجہ سے۔ ابھی بعد میں اور بھی آئے گا کہ کیا کیا جملے امام علیہ السلام نے تمہاری وجہ سے، یہاں تک کہ حتیٰ لقد قالت قریش، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے کہ ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب بہت شجاع ہے، بہت بہادر تو ہیں، لیکن میدان جنگ اور فن حرب نہیں معلوم ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ بات کرنا کہ علی کو جنگ کے فن نہیں معلوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری وجہ سے یہ باتیں مجھے سننی پڑ رہی۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ پھر دوسرے خطبوں میں امام علیہ السلام نے ان کی مثالیں دی، تم کیسے ہو۔ اس کے بعد 29 نمبر خطبہ ہے، اس میں بھی تفصیل سے ہے، ابتدا اس کی ایک جملہ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم والمتفرقۃ احواؤہم، اے لوگوں جن کے جسم تو ایک جگہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی آرزوئیں، ان کی خواہشات سب کے سب متفرق ہیں، آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں سب، المجتمعۃ ابدانہم، بدن آ کر سب ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، لیکن المتفرقۃ احواؤہم، آرزوئیں سب کی بکھری ہوئی ہیں، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، دین کے نام پر متفرق ہیں۔ کلامکم یوحی ثم الصلاۃ، جب تم باتیں کرتے ہو تو پتھر کا دل بھی ٹوٹنے لگتا ہے، یہ جملہ ہے، تمہاری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے سن کے پتھر بھی لرزنے لگتا ہے، لیکن فعلکم یطمع فیکم العداء، لیکن تمہارا کام ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کو تمہیں دیکھ کے لالچ لگنے لگتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں۔ تقولون فی المجالس کیتا و کیتا فاذا جاء القتال قلتم حیدی و حیادے، جب تم مجلسوں میں بیٹھے تو کہتے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، ڈینگے مارنا، لیکن جب میدان قتال میں پہنچتے ہو تو ہر وقت فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، ادھر سے نکلیں ادھر سے نکلیں، اتنے ادھر سے بہانہ کریں، وہ بہانہ کریں، یہ بہانہ کریں۔ یہ پورا خطبہ ہے، میں نے صرف ایک دو جملہ اس کا پڑھا ہے۔ پھر امام علیہ السلام مثالیں دیتے ہیں ان کی، تم کیسے ہو۔ خطبہ نمبر 71 میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 69 میں پہلے مثال دی ہے 69 میں، کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے بوسیدہ لباس، بہت پرانا لباس، پرانا کپڑا اگر اس نے کہیں پڑا ہوا ہو، پرانا کپڑا دھوپ لگی ہو، بارش اس پر آئی ہو تو 1-2 سال بعد گزرنے کے بعد اس کی حالت بہت ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کہ تمہاری مثال اس کپڑے جیسی ہے
کہ اگر ایک جگہ پھٹا اس کو ایک جگہ سلا دوسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے، دوسری جگہ سلا تیسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ آگے جا کے فرمایا کہ تمہاری مثال ان اونٹ کے ریوڑوں جیسی ہے کہ ایک اونٹ کو پکڑ کے لے آئے بھاگ رہا تھا، دوسرا بھاگتا ہے، دوسرے کو پکڑ کے لے آئے تیسرا بھاگتا ہے۔ علی بن ابی طالب کی مشکلات، تمہاری مثال ان اونٹوں جیسی ہے۔ خطبہ نمبر 71 میں فرماتے ہیں اما بعد یا اہل العراق فإنما انتم کالمرأۃ الحامل، تمہاری مثال اس حاملہ عورت جیسی ہے۔ حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت، پریگننسی کا زمانہ جو گزار رہی ہو، یہ ایک بہت سخت زمانہ ہے نا۔ امام علیہ السلام تمہاری مثال اس حاملہ عورت جیسی ہے، پریگننٹ عورت جیسی ہے جو 9 مہینہ نہایت ہی سختیوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ وہ ان سختیوں کو مرد نہیں سمجھتے، مردوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے، وہ عورتیں سمجھتی ہیں۔ واقعا سخت دور ہوتا ہے 9 مہینے کا، بہت سخت دور۔ کہا کہ تمہاری مثال ان عورتوں جیسی جو اپنے 9 مہینے انہوں نے سختی، نہایت ہی سختی کے ساتھ گزارے، اور یہ 9 مہینہ گزارنے کے بعد جب بچہ جنم دینے کا وقت آیا، یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے خاتون کے لیے۔ بچے پہ چہرے پہ نظر پڑتی ہے، وہ سارا اپنا درد و غم سب بھول جاتی ہے، سارے 9 مہینے کی زحمتیں بھول جاتی ہے، کیونکہ جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ بہت ہی حسین ہے۔ ایک نئے انسان کو جنم دیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک نئے انسان کو وجود میں لے آنا یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، لہذا وہ سارے غم اپنے بھول جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لیکن تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے کہ جو 9 مہینہ تمام سختیوں کو برداشت کرے، اور جب نتیجے کا وقت آیا تو مردہ بچہ جنم دے، مرا ہوا بچہ۔ اب یہ عورت تو نہیں خوش ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک طرف اس نے مردہ بچہ جنم دیا، دوسری طرف سے اس کو خبر ملی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تیسری طرف سے اس کے کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں، رشتہ دار، اور چوتھے یہ کہ اس نے اپنی پوری زندگی بیوگی کے عالم میں گزار دی۔ تمہاری مثال ایسی عورت کی ہے جس نے مردہ بچہ بھی جنم دیا، اس کا شوہر بھی مر گیا، اس کے کوئی عزیز و رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور وہ اسی عالم میں کسی نے آ کر اس سے شادی بھی نہیں کی، وہ بیوہ حالت میں ایسی اس نے پوری زندگی گزار دی۔ تمہاری مثال ایسی ہے۔ تم میدان صفین میں گئے، جنگیں کی، مرے، مارے گئے، لڑے، 3-4 مہینے تک جنگ کرتے رہے، آخر میں جب نتیجے کا وقت آیا، اب رزلٹ سامنے آنے والا ہے، اب حق کا باطل پر غلبہ ہونے والا ہے، تم نے آ کے علی بن ابی طالب کو گھیر لیا، علی جنگ کو روک دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تمہاری مثال یہ ہے۔ تمہاری مثال اس اونٹ جیسی ہے جس کی کوہان زخمی ہو گیا ہو، کوہان جس اونٹ کے اوپر پیٹھ پہ کوہان ہوتا ہے، اسی کے سہارے سامان ڈھویا جاتا ہے، جس کا کوہان زخمی ہو گیا، اوپر سے تو صحیح ہو گیا ہو لیکن اس کا اندر زخم باقی ہو، ایسے کوہان، ایسے اونٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کا صرف اس کا علاج کیا جاتا ہے، اپنی جگہ ایک جگہ بٹھا کے اس کا علاج کرو، کیونکہ نہ یہ سامان ڈھو سکتا ہے نہ سواری ڈھو سکتا ہے، اوپر سے ٹھیک ٹھاک دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اس کا کوہان زخمی ہے۔ کیا تمہاری مثال ایسی ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہم تمہارا علاج کیسے کریں؟ تمہاری مثال اس کانٹے جیسی ہے، توجہ فرمائیں، اب میں پلٹ نہیں رہا ہوں صفحات کیونکہ فرصت کم ہے۔ تمہاری مثال، میں چاہتا تھا تمہارے ذریعے سے دوسروں کا علاج کروں، تم خود میرے لیے کانٹا بن گئے۔ علی بن ابی طالب آئے تھے تاکہ پوری انسانیت کا علاج کریں، لیکن جو لوگ علی بن ابی طالب کے پاس آئے وہ خود علی بن ابی طالب کا کانٹا بن گئے۔ کہا تم کیا ہو، تم نے کیا کر دیا؟ جیسے پیروں میں کانٹا چبھتا ہے نا، تو کانٹے کو نکالنے کے لیے دوسرے کانٹے سے، اب یہ شہر کے لوگ نہیں جانتے ہیں، دیہاتوں میں بچے مثلا ان کے پیر میں کھیلتے کھیلتے کانٹا چبھ گیا تو اس کانٹے کو نکالنے کے لیے کبھی کبھی دوسرے مضبوط کانٹے سے اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ وہ کانٹا نکل جائے۔ کانٹا سمجھ رہے ہیں نا سب کیا کہتے ہیں؟ نہیں سن پائے، کانٹا سمجھ گئے، اشارے سے سمجھ گئے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک کانٹے سے جب دوسرا کانٹا نکال رہے ہوتے ہیں وہ کانٹا اور اندر داخل ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یہ اور بڑی مشکل ہو گئی، کانٹا اندر جا کے ٹوٹ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی اصحاب بھی ایسے ہی تھے، علی بن ابی طالب ان کے ذریعے سے دوسروں کے کانٹے نکالنا چاہ رہے تھے، دوسروں کی مشکل حل کرنا چاہ رہے تھے، دوسروں کو ہدایت دینا چاہ رہے تھے، دوسروں کو انسان بنانا چاہ رہے تھے، یہ خود علی بن ابی طالب کے لیے کانٹا بن گئے۔
ایسے دور سے علی بن ابی طالب گزرے. کربلا کے اصحاب کو ذہن میں رکھیں آپ, کربلا کے اصحاب, حسین ابن علی کے اصحاب. پھر امام علیہ السلام خطبہ نمبر 97 میں فرماتے ہیں, 97 میں, اما والذی بنفسی بیدہ لا یظہرن ہؤلاء القوم علیکم, خدا کی قسم یہ لوگ تم سے جیت جائیں گے. سخت جملے آخر میں فرماتے ہیں کہ وہی جملہ, ایھا القوم الشاہدۃ ابدانہم الغائبۃ عنہ عقولہم المختلفۃ اہواؤہم, تقریباً وہی جملے ہیں جو اس کے پہلے فرمایا. پھر بعد میں فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ کاش کہ معاویہ اپنے لوگوں سے مجھے بدل لے, درہم کے بدلے میں دینار, مجھ سے دینار لے لے. درہم و دینار چاندی اور سونے کے ہوتے تھے نا, دینار سونے کے ہوتے تھے, درہم چاندی کے. اے کاش کہ معاویہ میرا یہ تمہارے جیسے سونے کے لوگ مجھ سے لے لے, اپنے چاندی کے لوگ مجھے دے دے. اے کاش کہ مجھ سے تم جیسے 1000 لوگوں کو لے لے, اس کے بدلے میں 100 لوگوں کو دے دے. تو علی بن ابی طالب اس پہ راضی ہیں. ایسے افراد علی کو چاہیے عزیزو. خطبہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں کہ تمام کر رہے ہیں, وَقَدْ جَمَعَ النَّاسَ, امام علیہ السلام نے کہا کہ چلو نکلو جہاد کرنے کے لیے اٹھو. اس وقت یہ مشکل بنی ہوئی تھی, چونکہ معاویہ کی حکومت صرف ختم کرنا نہیں تھا علی بن ابی طالب کو, ایک طاغوت کی حکومت. طاغوت ہر دور میں ہوا کرتا ہے, جو اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا. کہا کہ اٹھو تم, ان کو بھڑکایا, ان کو اکسایا جہاد کے لیے, لیکن وہ بالکل فسکتوا ملیا, خاموش بیٹھے رہے, ساکت بیٹھے رہے. پھر امام کو جب ان کے سکوت, یہ سکوت بہت عجیب تھا, امام کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو, بالکل ساکت, نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہاں بھی نہیں کہہ رہے ہیں, نہیں بھی نہیں کہہ رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا ما بالکم ام مخرسون انتم, کیا تم گونگے ہو گئے ہو, تم بول نہیں, تمہاری زبان نہیں ہے, تمہیں کیا ہو گیا, ما بالکم, کیا تم گونگے ہو. فقال قوم منہم, پھر کیا ہو, اس میں سے ایک اٹھا اور اس نے کیا کہا, یا امیر المومنین ان سرتا سرنا معک, اے علی آپ پہلے آگے بڑھے, ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جبکہ معلوم ہے کہ علی بن ابی طالب 64 سال سے مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور ہمیشہ میدان جنگ میں سب سے آگے نظر آئے. لیکن یہاں پر علی بن ابی طالب کی مصلحت یہ تھی کہ خود کوفہ خطرے میں تھا, لہذا امام ان کو بھیج رہے تھے, وہ آگے انہوں نے کہا کہ علی بن آپ آگے بڑھیں, ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. یہاں امام کو بہت غصہ آیا, کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم سمجھتے ہو کیا کہہ رہے ہو. میں اس حالت میں کوفے کو, مرکز کو, اس سینٹر کو چھوڑ کے چلا جاؤں, یعنی تم نے میری زندگی نہیں دیکھی ہے, میری جنگوں کو تم نے نہیں دیکھا ہے, تم مجھ سے یہ باتیں آگے کر رہے ہو. پھر یہاں پہ آگے فرماتے ہیں ھذا لامر اللہ الرائع السوء, اور اس کے بعد جملہ فرمایا واللہ, آخری جملہ عزیزو, واللہ. اس آخری جملے سے پہلے ایک جملہ اور پڑھ دوں, یہ شاید کسی اور خطبے میں ہے, اب وہ خطبہ ڈھونڈنے میں ٹائم نہ لگے. ایک مقام پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها واصبحت اخاف ظلم رعیتی. تمام امتوں کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ظالم حاکم سے ڈر رہی ہوتی ہیں. ظلم کے زمانہ تھا, لوگ ظالم حاکم ہوا کرتے تھے. کہا کہ لوگ صبح اس حالت میں کرتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں, ان کے دل میں خوف ہوتا ہے اپنے ظالم حاکم کا. لیکن علی ابن ابی طالب کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ میں اپنی امت سے ڈر رہا ہوتا ہوں. آج کون سا نیا ظلم کرنے والے ہیں, میری امت کون سا نیا ظلم کرنے والی ہے. یہ بزدلی, یہ خوف, یہ سستی, اتنے سست لوگ. میں ڈرتا ہوں کہ آج کوئی نیا ظلم ہوگا. اخاف ظلم رعیتی, میں اپنی رعیت کے خوف سے اس حالت میں صبح کرتا ہوں. اور یہاں پہ آگے فرماتے ہیں واللہ, خدا کی قسم, لولا رجاء الشہادہ عند لقاء العدو, اگر میری آرزو اگر شہادت نہ ہوتی, اگر علی ابن ابی طالب کو شہادت کا شوق نہ ہوتا دشمن کے مقابلے میں, تو کبھی بھی میں تمہارے ساتھ نہ آتا.
تمہارے ساتھ اگر میں آتا ہوں تو صرف اس لیے کہ شاید وہ دن آ جائے کہ دشمن کے مقابلے میں علی کو شہادت نصیب ہو جائے۔ شوق شہادت علی کو میدان میں لا رہا ہے۔ لہذا جنگ خندق میں جب علی بن ابی طالب کے سر پہ ضرب لگی اور امام علی علیہ السلام آئے، کل واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، امام علی علیہ السلام آئے واپس پلٹ کے سر لے کر دشمن کا، تو سر سے خون بہہ رہا تھا، داڑھی پہ آ گیا تھا خون، چہرے پہ خون آ گیا تھا۔ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، خود اپنے ہاتھوں سے پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں سے علی بن ابی طالب کا زخم دھلنا شروع کیا۔ علی کا چہرہ جھکا ہوا تھا چونکہ رسول اللہ زخم دھل رہے تھے۔ ایک مرتبہ جو چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دیکھا کہ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ یہ گریے کا مقام نہیں تھا، فتح ہوئی تھی۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایسی ضرب مار کے علی بن ابی طالب آئے تھے، تمام اصحاب خوش تھے اور خوشی کا مقام تھا۔ دشمن فرار کر گیا تھا، سارے 10,000 کے دشمن سب فرار کر گئے تھے، لیکن علی نے جب رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آقا آپ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ علی اینما اکون وحینما خذ بہذہ من ھذا، اے علی اس وقت میں کہاں ہوں گا یہ تمہارے اس سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی رنگین ہو رہی ہوگی اور تم فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند کر رہے ہو۔ رسول اللہ کو کوئی اور منظر یاد آیا تھا، لیکن علی بن ابی طالب کو اس دن کی آرزو تھی، شوق شہادت، رلا دیا تھا۔ ایک جگہ اسی نہج البلاغہ میں ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ دن بھی آیا کہ تم کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جملے پڑھنا سخت ہے عزیزو، لیکن چونکہ موضوع کی گفتگو تھی اس لیے عرض کر دیا۔ انہی خطبوں میں جو خطبہ میں نے ایڈریس دیا انہی خطبوں میں، کسی یا 97 میں یا 121 علی یکذب، اللہ اکبر! کہا تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو؟ جب امتیں اس طرح پست، ذلیل، سست، بزدل ہو جاتی ہیں تو علی کو یہ بھی سننا پڑتا ہے۔ کب سننا پڑتا ہے؟ اپنی پوری زندگی گزار دینے کے بعد علی ابن ابی طالب کی سننا پڑتا ہے۔ یہاں پر وہ جملہ یار علی جیسا مظلوم پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہے، اور یہاں پہ آ کر حسین ابن علی کو ان کے اصحاب کی مبارکباد پیش کرو۔ حسین ابن علی کو کیا اصحاب ملے! حسین تمہیں یہ اصحاب مبارک ہوں، ایسے اصحاب۔ شب عاشور میں جب جنگ کی تیاریاں ہونے لگی اور جنگ کی ٹیکٹک طے ہونے لگی، سب کی شہادت کی خبر ہو گئی، 13 سال کا ایک بچہ، یہ وہ خاندان ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ہر وقت نہیں بولتے، ہر ایک کے سامنے اٹھ کے نہیں بولتے۔ حسین ابن علی جیسا بزرگ بیٹھا ہوا ہو، ابوالفضل عباس جیسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں، 13 سال کا بچہ وہاں پر کچھ نہیں بولتا۔ آپ کو پتا ہے امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ 13 سال تک مدینے میں رہے، لیکن جب تک رسول اللہ زندہ رہے امام علی علیہ السلام نے ایک خطبہ نہیں دیا ہے، کیونکہ اگر میرا بھائی، اگر رسول اللہ بزرگ موجود ہے تو میں نہیں بولوں گا۔ علی نہیں بولے پھر، لیکن میدان کربلا میں جب سب کی شہادت کی خبر دے دی گئی کہ ہاں تم بھی شہید ہوگے، تم بھی شہید ہوگے، تم بھی شہید ہوگے، تمہیں بھی شہادت کی خبر، تمہیں بھی شہادت کی مبارکباد، ایک بچہ ہے جو سوچ رہا ہے میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، میں کچھ بولوں یا نہ بولوں۔ حسین ابن علی کے سامنے بولنا، اٹھنا، عباس کے سامنے جنہوں نے سب فن حرب سکھایا ہے، اٹھوں تو کیسے اٹھوں؟ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو شاید یہ 13 سال کا بچہ جناب قاسم نہ اٹھتے، لیکن وہی خاندانی شوق شہادت تھا کہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا، کہا مولا، آقا، چچا جان، میرا کیا ہوگا؟ میرا نام آپ نے نہیں لیا۔ حسین ابن علی ٹھہر گئے، جو گفتگو ہو رہی تھی گفتگو رک گئی، جناب قاسم کی طرف دیکھا،
اور دیکھ کے فرمایا کہ بیٹا کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ اگر حسین ابن علی یہ سوال نہ کرتے تو تاریخ میں کہیں بھی اتنا خوبصورت جملہ موت کے لیے نہ آ پاتا۔ دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں جا کے ڈھونڈیں، موت کی ایسی تعریف کی گئی ہے، اور وہ بھی ایک 13 سال کا بچہ۔ جناب قاسم نے ادھر ادھر دیکھا، سوچا کیا کہیں، کون سی بات ایسی کہیں کہ اس سے بہتر کچھ نہ ہو۔ عرب میں اس وقت سب سے بہترین چیز یہی تھی، کل میں نے پرسوں آپ کے سامنے پیش کیا شاید، امام علیہ السلام نے جب خط لکھا عثمان ابن حنیف کو، یہی فرمایا کہ میں بھی چاہتا تو میں بھی شہد اور گندم کی روٹی کھا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جناب قاسم نے فرمایا کہ احلا من الاصل، چچا جان موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ پھر حسین نے فرمایا ہاں بیٹا تجھے بھی شہادت نصیب ہوگی، لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد۔ وہ مصیبت نہیں بیان فرمائی، وہ مصیبت عاشور کے دن معلوم ہوئی کہ وہ مصیبت کیا تھی۔ اور پھر جب عاشور کا دن آیا، قربانیاں ہونے لگیں، حسین ابن علی کو بھی شاید ایک فکر ہے کہ جب میرا بھتیجا آئے گا اجازت لینے کے لیے تو میں کیا کروں گا۔ رات میں کہہ چکے ہیں کہ تجھے جانا ہے مقتل میں، لیکن حسین ابن علی کے لیے آپ کو اندازہ ہے قاسم کیا ہے؟ شاید اندازہ نہ ہو عزیزو۔ حسین ابن علی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اس بچے کی عمر کل 3 سال تھی، امام حسن جیسے باپ کی شہادت سے بیٹا محروم ہو گیا باپ سے، تو حسین ابن علی عام انسانوں جیسے نہیں ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں یہ بھی پرورش کر دیں گے، کچھ رحم کریں گے، خیال رکھیں گے۔ نہیں عزیزو، یہ حسین ابن علی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کو علی اکبر کے اتنا خیال نہیں ہے جتنا قاسم کا خیال ہے، کیونکہ یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ علی اکبر کی طرف اتنی توجہ حسین کی نہیں ہے جتنا اس چھوٹے سے پھول جیسے بچے کی طرف ہے۔ امام حسن علیہ السلام اتنے زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے کہ جب کبھی آ کر گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے تو لوگ آ کے امام حسن علیہ السلام سے سوال تو نہیں کرتے تھے، لیکن کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجبوراً گھر میں واپس جانا پڑتا تھا۔ ایسے حسین باپ کا یہ حسین بیٹا، اس کو حسین ابن علی جب دیکھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی حسین ابن علی کی نظر اس بچے پہ پڑتی ہے، حسین آ کر اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ لہذا جب علی اکبر کو رخصت کرنا ہوا تو حسین نے خود آگے بڑھ کے کہا تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو۔ لیکن جب جناب قاسم آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیں، یہ منظر صرف ایک مرتبہ کربلا میں نظر آیا، کسی کی بھی رخصت کے وقت یہ منظر نہیں تھا عزیزو۔ ایک مرتبہ نظر آیا کہ چچا بھتیجے نے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور رونا شروع کیا۔ کتنا روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے دونوں غش کھا کر زمین میں گر پڑے۔ پانی تو کربلا میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کیسے غش سے ان کو افاقہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب غش سے افاقہ ہوا، قاسم نے کہا چچا جان میں جاؤں؟ کہا نہیں، حسین ابن علی نے روک دیا۔ اس کے بعد مقتل تمام مقاتل کے جملے یہ ہیں کہ فلم یزل، مسلسل، ایک مرتبہ نہیں، جملہ یہ ہے کہ مسلسل جناب قاسم نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، ہاتھ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، ہمارے بچے بھی کبھی کبھی ضد کرتے ہیں، ضد اچھا کلمہ نہیں ہے، لیکن جب چھوٹے بچے اور نوجوان ضد کر لیتے ہیں ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جناب قاسم نے ضد تو نہیں کیا، لیکن یہ شوق شہادت ایسا تھا کہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور چومتے چومتے قدموں پہ گر کے قدموں کو چومنا شروع کیا۔ اتنا زیادہ چومتے رہے کہ حسین ابن علی نے مقتل پہ جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت مل گئی،
اجازت مل گئی، گھوڑے پہ بٹھایا گیا، چاہا کہ اسلحہ کچھ دے، ذرا پہنائیں، بہت چھوٹا سا بچہ ہے، بہت نحیف و لاغر ہے۔ پورے عاشور میں اس دن حسین بن علی کے پاس کوئی ایسی ذرا نہیں تھی جو جناب قاسم کو پہنائی جا سکے، چونکہ ذرا جوانوں کے لیے تھی، اتنی چھوٹی کوئی ذرا نہیں تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب قاسم نکلے ہیں تو صرف ایک کرتا پہنے ہوئے، کوئی ذرا نہیں تھی۔ گھوڑے پہ سوار کرنا چاہا، پیر بھی صحیح طریقے سے رکابوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ بچہ جب نکلا تو دشمن کا جملہ یہ ہے کہ کان نہ ہو شقت و قمر یا فلقت و قمر، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو جو خیموں سے نکل کر لشکر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اللہ اللہ، وہ قاسم جو دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا تھا، وہ ماں کی نظروں میں کیا رہا ہوگا، وہ حسین ابن علی کی نظروں میں کیا رہا ہوگا۔ لیکن جب مقتل کی طرف آگے بڑھے تو یہ بھی روایت ہی کا جملہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل کر چہرے پر رخساروں پہ آ رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ رونا کس لیے تھا، ماں کی تنہائی کو دیکھ کے رونا تھا، یہ چچا کا عشق تھا جو رونا رہا تھا، یہ شوق شہادت تھا، کیونکہ قاسم کو رخصت کی اجازت مل گئی ہے۔ شاید یہ شہادت کا شوق تھا جس کی وجہ سے قاسم کی آنکھوں سے، جناب قاسم کی آنکھوں سے اشک کے قطرے گر رہے تھے اور تیزی سے مقتل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مقتل کے جب قریب آئے، دشمنوں کے قریب آئے تو آواز دی، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں۔ یا ابن الرسول المصطفیٰ المؤتمن، میں رسول اللہ کی خاندان سے ہوں۔ ھذا حسین کالاسیر المرتہن، تم نے میرے چچا کو گھیر لیا، اسیر بنانا چاہتے، اسیروں کی طریقے سے میرے چچا کو نرگہ یافتہ میں گھیرا۔ تم نہیں جانتے کہ حسین کون ہے؟ بین اناس لاصقوا بصوب المزن، میرے چچا کو 3 دن کی پیاس، امام باقر علیہ السلام فرماتے 3 دن کی پیاس کی شدت نے حسین ابن علی کے سینے کو خشک کر دیا۔ میرے چچا کو اس طرح تم نے پیاسا گھیر رکھا ہے، یہ کہہ کر حملہ کیا۔ 13 سال کا بچہ ہے لیکن جنگ کی، بنی ہاشم کی جنگ کی، اور مسلسل جنگ کرتا رہے۔ ایک دشمن نے کہا کہ اس بچے کو میں اپنی تلوار سے ماروں گا۔ دوسرے راوی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اس بچے پر حملہ کرے گا؟ دشمنوں کو رحم آ رہا ہے، کہا ہاں میں ماروں گا۔ اور جنگ کرتے کرتے کافی دیر گزرنے کے بعد جس نے آ کر ایک نیزہ مارا، جناب قاسم زمین پہ گرے۔ ادھر روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین ابن علی خیمے کے سامنے گھوڑے کی لجام کو پکڑے ہوئے بالکل اس طریقے سے آمادہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انتظار کر رہے ہو، اور جیسے ہی ادھر سے آواز آئی یا اماں، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ، تو حسین اتنی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا، اور تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، تقریباً 200 لوگوں نے جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس بچے کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ حسین نے تیزی سے حملہ کیا، تلوار ماری، وہ جو چاہتا تھا سر و تن میں جدائی کرے، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو بلایا، میری مدد کو آؤ۔ چاروں طرف سے لشکر آگے بڑھا۔ عزیزو، اس جملے پہ اگر 1 منٹ کے لیے ٹھہرے تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ مصیبت کیا تھی۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ اپنی کتاب حماسہ میں یہ واقعہ بیان کر پاتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم حائری، جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، یہ حوزہ قائم کیا، ان کے سامنے ایک عزادار، ایک ذاکر نے آ کر مصائب پڑھا جناب قاسم کا، اور جناب قاسم کا مصائب پڑھتے پڑھتے جب اس منزل پر پہنچا تو انہوں نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، اور سر پیٹتے پیٹتے غش کھا گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو ذاکر سے کہا، میری تمنا، میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب میں کبھی مجلس میں بیٹھوں تو میرے سامنے یہ مصیبت نہ پڑنا، چونکہ یہ مصیبت میں پھر دوبارہ نہیں سن سکتا۔ یہ مصیبت کون سی تھی؟ یہ یہی مصیبت تھی کہ جسے حسین ابن علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جب اس بچے نے بلایا، حسین تیزی سے آگے بڑھے، دشمن آگے بڑھے، دشمن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے اور پیروں کے تحت
جناب قاسم کی پامالی کا منظر شروع ہوا. جناب قاسم نے آواز دینا شروع کی، یا اماں یا اماں. چاروں طرف سے گرد بلند ہوئی. جب یہ گرد نیچے آئی تو لوگوں کی نظروں نے دیکھا کہ حسین اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے فرما رہے ہیں، اے میرا لال عزیز الغلام نے کہا، اے میرے لال تیرے چچا پر یہ بہت سخت ہے، تو مجھے بلاتا رہا، میں تیرا جواب نہ دے سکا، اور اگر تیرا جواب بھی دیا تو لم ينفعک، اے میرے لال میں تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا پایا. یہ کہہ کے حسین رو رہے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ جناب قاسم پہ اس پامالی کے نتیجے میں پورے جسم میں اتنا درد تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے کہ پیر کو کبھی اٹھاتے تھے، کبھی درد کی وجہ سے زمین پہ پڑکتے تھے. پھر ایک مرتبہ ایک فریاد بلند ہوئی حسین کی آغوش میں، یہ 13 مہینے کا 13 سال کا بچہ رخصت ہو گیا. اب حسین نے جناب قاسم کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. یہ بھی روایت کا جملہ راوی کہتا ہے، میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں لیکن منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ حسین ابن علی قاسم کو اس طریقے سے لے کے چلے کہ سینے کو تو سینے سے لگایا لیکن پیر زمین پہ خط کھینچتا ہوا جا رہا تھا. ہاں عزیزو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب جناب قاسم اپنے چچا سے رخصت ہوئے تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کے گردن میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن ابھی یہ منظر نہیں ہے. ابھی حسین نے تو ہاتھ ڈالا ہے، قاسم کو سینے سے لگایا ہے، لیکن قاسم کو دونوں ہاتھ زمین پر لٹک رہا ہے. شاید اسی لیے قاسم کی لاش کو خیمے میں نہیں لائے، مقتل میں جگہ کے رکھ دیا کہ ماں یہ منظر نہ دیکھنے پائے، زینب کی نظر قاسم کی پامال لاش پہ نہ پڑے.